بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراء امیر عسکر ما يحتاج الیہ المسلمون فی اثناء الحرب، لشکر کے امیر کا خریدنا اس چیز کا جس کے طرف مسلمانوں کی ضرورت ہو، فی اثناء الحرب، جنگ اور لڑائی کے درمیان میں، یعنی لشکر کا جو امیر ہے، کمانڈر ہے، وہ اپنے مجاہدین ساتھیوں کے لیے، دوستوں کے لیے ضرورت کی چیز کس سے جبراً خریدتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ قد ذکرنا حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ذکر کی ہے کہ ان الذی اجاز فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی لعسکر المسلمین، مسلمان لشکر کو، ان یشتروا الطعام لأہل العسکر جبراً، کہ وہ کھانے کی چیزیں خریدیں لشکر والوں کے لیے جبراً یعنی جبری طور پر، عندما یحتاجون الیہ، جب لشکر والے ضرورت مند ہو اور سامنے والے لوگ فروخت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، راضی نہ ہو، تو جبراً بھی لشکر کی ضرورت کے لیے چیزیں خریدی جا سکتی ہے۔ وعلى هذا الاساس اجاز الفقهاء شراء ما يحتاجون الیہ من غیر الطعام، اسی بنا پر فقہاء کرام نے ان چیزوں کی خریداری کی بھی اجازت دی ہے جس کی ضرورت ہو، من غیر الطعام، اور ان کا تعلق طعام کے ساتھ نہ ہو، کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ نہ ہو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حدیث کا تعلق تو کھانے پینے کی چیزوں سے کے ساتھ ہے، لیکن اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے دیگر ضرورت کی چیزوں کو بھی فقہاء نے جبراً خریدنا جائز قرار دے دیا ہے لشکر کے امیر کے لیے۔ فقال الامام محمد رحمہ اللہ فی سیر الکبیر، امام محمد رحمہ اللہ نے سیر کبیر کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ الْفَرَسَ، اگر وہ گھوڑا دینے سے انکار کر دیں، گھوڑا دینے سے انکار کر دیں، وَلَمْ يَجِدِ الْإِمَامُ بُدًّا مِّنْ أَنْ يَأْخُذَ الْفَرْسَ مِنْهُ، اور امام کے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہ ہو کہ اسے گھوڑا لے لے، یعنی گھوڑا کی ضرورت ہے، اب وہ گھوڑا دے ہی نہیں رہا، کسی اور جگہ سے ملنے کا امکان بھی نہیں ہے، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الرَّسُولِ، تاکہ وہ اپنے قاصد کو دے دیں، لضرورت جاءت للمسلمین، اس ضرورت کی وجہ سے جو مسلمانوں کو درپیش ہے، فلا باس بأن يأخذه منه کرہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ امیر لشکر ان سے وہ چیز جبراً، گھوڑا جبراً لے لے، گھوڑا جبراً لے لے۔ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ قاصد کو دوڑانے کے لیے بہت تیز رفتار اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو ڈاک کا کام کرتے، پہلے زمانے میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ اب ایک گھوڑا ایک آدمی کے پاس ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ یہ گھوڑا اس سے لے لیا جائے، لیکن وہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے، تو جبراً بھی لے سکتا ہے، جبراً بھی لے سکتا ہے۔ یہ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الرَّسُولِ، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ تاکہ قاصد کو دے دیں، پیغام رسانی کے لیے تیز رفتار گھوڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وجہ سرخسی قائلا، علامہ سرخسی نے اس کی توجہ یہ بیان کی ہے، لأنه نصب ناظرا، اس لیے کہ جو امیر لشکر ہے وہ مقرر کیا گیا ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے، یہ ہے اصل شرعی جو نظام ہوتا ہے اس میں عمرا کے تقرر کی اصل وجہ دیکھ بھال۔ وعند الضرورت یجوز له ان یاخذ مال الغیر بشرط الزمان، لہذا جب اس کا کام دیکھ بھال کرنا ہے، لوگوں کی جانوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے اور اجتماعی مسائل کی ذمہ داری جو ہے اچھی طرح ادا کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے تھوڑے سے آپ بھی وسیع میدان کو وسیع کریں گے۔ یجوز له ان یاخذ مال الغیر، تو اس کے لیے جائز ہے کہ غیر کا مال لے، بشرط الزمان، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا زمان اٹھائے، قیمت دے، ٹھیک ہے۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیجئے کہ جبراً لے تو سکتا ہے لیکن قیمت دینے پڑے گی، ٹھیک ہے، بغیر قیمت کے نہیں لے سکتا۔ لہذا یہ مسئلہ ہو گیا کہ ضرورت کے وقت امیر لشکر جبراً بے کر سکتا ہے، بشرط کہ کیا ہے، بے ہی ہے،
بے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لینے کی بات نہیں کر رہے، غصب کی بات نہیں کر رہے، بلکہ بے کی بات کر رہے ہیں۔ بے کا مطلب اس صورت میں ہوگا کہ کیا ہے، قیمت دے دی جائے۔ یہ بات ختم۔ جبر الحکومت المحتکرین علی بیع ما احتکروہ، حکومت کا جبر کرنا ذخیرہ اندوزوں کے اوپر علی بیع ما احتکروہ، ان چیزوں کے بیچنے پر جو انہوں نے ذخیرہ کیے۔ جو چیزیں ان لوگوں نے ذخیرہ کی ہے، حاکم وقت ان ذخیرہ اندوزی کے اوپر جبر کر کے یہ چیزیں ان سے بکوائے، تو یہ جائز ہے کہ نہیں، یہ بحث یہاں کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَى الْبَيْعِ إِذَا احْتَكَرَ التُّجَّارُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعَامَّةُ، اس طرح جبر جائز ہے بیع کے اوپر اذا احتکر التجار، جب تاجر حضرات ذخیرہ اندوزی کریں، ما اس چیز کی یحتاج الیہ العامہ، جس کی طرف عام لوگ ضرورت مند ہو، اور انہی چیزوں کی یہ ذخیرہ اندوزی کرے۔ فقال الموصلی الحنفی، علامہ موصلی جو حنفی المسلک ہے وہ فرماتے ہیں وَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِ حَالُ الْمُحْتَكِرِ، جب قاضی کے پاس ذخیرہ اندوز کا حال اور مقدمہ سامنے آ جائے تو یامرہ ببیع ما یفضل عن قوتہ وعیالہ، تو اس کو قاضی وقت حکم دے گا کہ جو اس کے کھانے پینے سے زائد چیزیں ہیں، گھر بار کے کھانے پینے کی جو سے زائد چیزیں ہیں اس کو بیچو۔ کیا کرے قاضی وقت؟ اس کیا حکم دے گا کہ بھئی جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اپنے خرچے کے علاوہ، گھر بار کے خرچے کے علاوہ ان چیزوں کو کیا کرو، بیچو۔ فَإِنِ امْتَنَعَ، بس اگر وہ رک جائے، مطلب یہ کہ بیچنے کے لیے راضی نہ ہو، باع علیہ، تو جبراً یہ چیزیں ان کی بیچ دی جائے اور حاکم وقت اس کو بیچے گا۔ لِأَنَّهُ فِي مِقْدَارِ قُوتِهِ وَعِيَالِهِ غَيْرُ مُحْتَكِرٍ، اس لیے کہ اپنے خرچے میں، اپنے گھر بار والوں کے خرچے کی مقدار میں وہ ذخیرہ اندوز شمار نہیں کیا جاتا، یعنی جو اپنے ذاتی خرچے کے لیے رکھے ہیں، گھر بار کے خرچے کے لیے جو کچھ جمع کیا ہوا ہے اس میں وہ ذخیرہ اندوز شمار نہیں ہوتا، بلکہ اس سے جو زائد رکھے ہیں اس میں وہ ذخیرہ اندوز شمار ہوتا ہے، لہذا جو اس سے زیادہ ہے جبراً بیچ دیا جائے گا۔ وَيَتْرُكُ قُوتَهُمْ عَلَى اعتبار السعة، گنجائش کے مطابق ان کے لیے جو خوراک کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے لیے چھوڑ دے گا۔ وقیل، اور ایک قول یہ بھی ہے، اذا رفع الیہ اول مرہ نہاہ عن الاحتکار، کہ پہلی بار اگر کسی شخص کا مقدمہ سامنے آ جائے، کسی ذخیرہ اندوز کی شکایت حاکم وقت کو پہنچے، تو کیا کریں؟ کہتے ہیں نہاہ عن الاحتکار، اس کو کہہ دے کہ بھئی آئندہ کے لیے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی ہے۔ فَإِنْ رُفِعَ إِلَيْهِ ثَانِيَةً، دوبارہ جب اس کا کیس چلا جائے، مقدمہ چلا جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے، ذخیرہ اندوزی اسی طرح کر رہا ہے، حَبَسَهُ وَعَزَّرَهُ بِمَا يَرَى، تو اب اس کو قید بھی کر سکتا ہے اور اس کو تعزیری سزا بھی دے سکتا ہے، بما یرا، جو بھی مناسب سمجھے، جو بھی قاضی وقت مناسب سمجھے مناسب سزا بھی دے سکتا ہے۔ زجراً لہ ودفعا للضرر عن الناس، اس کے لیے ڈانٹ کے طور پر، ودفعا للضرر عن الناس، اور لوگوں سے نقصان اور ضرر کو ختم کرنے کے لیے، تکلیف کو ختم کرنے کے لیے۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں اجبر المحتکرین علی بیع ما احتکروا ولا اساعر، کہ میں ذخیرہ اندوزوں کے اوپر جبر تو کروں گا، علی بیع ما احتکروا، ان چیزوں کے بیچنے پر جو انہوں نے جمع کیے، ذخیرہ کیے، ولا اساعر، لیکن میں ان کے لیے قیمتیں مقرر نہیں کروں گا، ان سے کہہ دوں گا کہ بھائی جاؤ یہ مارکیٹ کے اندر سامان بیچو، لیکن ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ اتنے اتنے پر بیچنا ہے، 10-10 روپے کی چیزیں بیچنی ہیں، قیمت طے نہیں کراؤں گا۔ وَيُقَالُ لَهُ، بلکہ اس سے کہا جائے گا بِعْ كَمَا يَبِيعُ النَّاسِ، جیسے لوگ بیچتے ہیں تم بھی اپنا سامان بیچو۔ وَبِزِيَادَةٍ يُتَغَابَنُ فِي مِثْلِهَا، ہاں اتنی زیادتی کے ساتھ بھی آپ بیچ سکتے ہیں جس میں عام طور پر لوگوں کے معاملات چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اتنی مقدار غبن، کمی زیادتی جو عام طور پر لوگوں کے یہاں ہوتی رہتی ہے، اتنی مقدار پر آپ زیادتی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ولا اترکہ یبیع باکثر، لیکن میں اس کو نہیں چھوڑوں گا کہ وہ اس سے زیادہ پر بیچیں، یعنی جتنا غبن، کمی زیادتی
مارکیٹ کے اندر چلتی ہے اتنے تو قابل برداشت ہے، لیکن اس سے زیادہ قیمت پر بیچنا اس کی اجازت میں نہیں دوں گا۔ وقد قال اصحابنا، حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے فقہا نے کہا، اذا خاف الامام علی اہل مصر الضیاع والہلاک، جب امام کو اپنے شہریوں کے اوپر ہلاکت یا ضائع ہونے کا خوف پیدا ہو جائے کہ اخذ الطعام من المحتکرین وفرقہ علیہم، اب کیا کرے گا؟ ذخیرہ اندوزوں سے کھانے پینے کی چیزیں جبرن لے کر لوگوں پر تقسیم کرے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ کیونکہ مفاد عامہ مقدم ہے مفاد خاصہ کے اوپر۔ لیکن فَإِذَا وَجَدُوا رَدُّوا مِثْلَهُ، لیکن بعد میں جب لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائیں اور لوگوں کے پاس اس قسم کا مال آ جائیں تو پھر اس آدمی کو واپس کر دیں، اس آدمی کو کیا کر لے؟ واپس کر دیں۔ وَلَيْسَ هَذَا حَجْرًا، اور یہ حجر کے قبیل سے نہیں ہے، وَإِنَّمَا هُوَ لِلضَّرُورَةِ، یہ ضرورت کی بنا پر ہے، کما فی المخمسہ، جیسے کہ مخمسہ بھوک و افلاس کے وقت جو گزر چکا نا بھئی کہ ان مقامات کے اوپر جبرن بھی بے جائز ہے، ان میں بھوک و افلاس کا مسئلہ بھی تھا، تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ بھئی اس سے لیا جائے گا، لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا فری میں۔ بعد میں اتنا ہوگا کہ جس آدمی کو اس آدمی کا مال ملا ہے، بعد میں اس آدمی کے پاس آ جائے، پیسہ آ جائے یا اس جیسا مال لا جائے تو پھر واپس کر دے اس کو۔ اچھا، وقال المرداوی رحمہ اللہ، وَيُجْبَرُ الْمُحْتَكَرُ عَلَى بَيْعِهِ، محتکر کے اوپر جبر کیا جائے گا سامان کے بیچنے پر، کما یبیع الناس، جیسے کہ لوگ بیچتے ہیں اسی طرح یہ بھی بیچے گا، مطلب اپنی طرف سے کوئی قیمت طے نہیں کرائیں گے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر وہ بیچنے سے انکار کر دیں، وخیف التلف، اور سامان کے تلف ہونے کا خوف پیدا ہو جائے یا نقصان ہونے کا خوف پیدا ہو جائے، فرقہ الامام، تو امام کیا کرے گا؟ لوگوں میں تقسیم کر دے گا اس کو۔ وَيَرُدُّونَ مِثْلَهُ، اور پھر لوگ بعد میں کیا کریں گے؟ وہ جیسا جو ہے سامان اس کو واپس کریں گے۔ قال فی الفروع، فروع میں ہے وَيُتَوَجَّهُ قِيمَتُهُ، اس کی طرف قیمت متوجہ ہوگی۔ قلت وهو قوی، یہ قیمت زیادہ بہتر ہے۔ وَقَدَ صلاح لحاجت، جس طرح کھانے پینے کا مسئلہ ہے اسی طرح ہتھیاروں کا مسئلہ بھی ہے کہ ہتھیار بھی ضرورت کے وقت اس طرح بیچے جا سکتے ہیں۔ قالہ الشیخ تقی الدین، قلت واولا، حضرت کہتے ہیں کہ یہ تو بدرجہ اولا ہے کہ جب کھانے پینے کی چیزیں جبرن خرید یا فروخت کرائی جا سکتی ہے تو ہتھیار بھی ضرورت کے وقت جبرن خریدی جا سکتی ہے۔ قال حافظ ابن حجر، يجوز للإمام في الغلاء إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع، امام کے لیے جائز ہے فی الغلا، مہنگائی کے دور میں جب مہنگائی ہو تو اس وقت امام کے لیے جائز ہے، کیا جائز ہے؟ الزام من، اس شخص کے اوپر لازم کرنا، عنده ما يفضل عن قوته، کہ جن کے پاس اتنا مال ہو، اتنے جو ہے نا کھانے کی پینے کی چیزیں ہو جو اس کی ضرورت سے زائد ہو، کس بات پر مجبور کرے، لازم کرے؟ ان یخرجہ للبیع، جو زائد چیز ہے اس کو بیع کے لیے باہر نکالے، لما فی ذلک من صلاح الناس، اس لیے کہ اس میں لوگوں کا مفاد ہے، اس لیے کہ اس میں لوگوں کا مفاد ہے، فائدہ ہے۔ وقال الشیروانی الشافعی، قال الازرعی، اجمع العلماء ان من عنده طعام، علامہ ازرعی فرماتے ہیں کہ فقہا کا، علماء کا اس بات پر اجماع ہے، علی ان من عنده طعام، کہ جس شخص کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہو، واضطر الناس الیہ، اور لوگ اس کے لیے مجبور ہو، ولم یجدوا غیرہ، اور اس کھانے کے علاوہ کوئی اور کھانا کسی کے پاس موجود نہ ہو، تو انہ یجبر علی بیعہ، تو اس آدمی کے اوپر جبر کیا جائے گا کہ اس کو بیچو، دفعا للضرر عنہم، لوگوں سے ضرر دفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ وممن نقل الاجماع النووی، جن لوگوں نے اس بات کے اوپر اجماع نقل کیا ہے ان حضرات میں سے امام نووی رحمہ اللہ بھی ہے۔ جبر الحکومتی بالبیع، سمجھ گئے نا بھائی؟ اوپر والے مسئلے کو بالکل واضح ہے کہ بھائی محتکرین اگر ذخیرہ کی ہوئی چیزیں اپنی مرضی سے بیچنے پر راضی نہیں ہیں
اور عام ضرورت ہو تو حاکم وقت یا قاضی وقت ان کے سامان کو جبراً بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جبر الحکومت بالبیع بالسعر المحدد من قبلها. اب یہاں یہ بات گزری کہ حاکم وقت یا قاضی وقت لوگوں کے سامان کو ذخیرہ اندوزوں کا ذخیرہ کی ہوئی چیز اور سامان کو جبراً بیچ سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے قیمت متعین کرنے کی بات نہیں تھی، بلکہ امام محمد کے حوالے سے یہ بات گزری کہ میں قیمتیں مقرر نہیں کروں گا. اب کبھی کبھی ایسی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے کہ قیمت بھی مقرر کرنی پڑتی ہے، تو اب اسی کو ذکر کرتے ہیں. سیجیء فی فصل تدخل السلطات فی التجارت الحرہ. آگے فصل حاکم وقت کا یا سلطنتوں کا دخل اندازی کرنا فی التجارت الحرہ، آزاد تجارت کے اندر، اس کے فصل میں انشاءاللہ یہ بات آئے گی. ان التسعیر وجبر التجار من قبل الحکومت لا يجوز فی عامۃ الاحوال، کہ قیمتیں مقرر کرنا اور تاجروں کے اوپر جبر کرنا من قبل الحکومہ حکومت کی طرف سے، لا يجوز فی عامۃ الاحوال، عام احوال کے اندر یہ جائز نہیں ہے. ولیکن یرخص فیہ فی احوال مخصوصہ، البتہ اس کی رخصت ہے، اجازت ہے، فی احوال مخصوصہ، مخصوص حالات کے اندر. وحینئذ یجبر الناس علی البیع بسعر لا یرضونہ، اس وقت کہ جب لوگوں کو بیع کے اوپر مجبور کیا جائے، بسعر ایسی قیمت کے اوپر، لا یرضونہ جس پر وہ راضی نہیں ہیں. تو اب کیا، ولیکن البیع یجوز، یہ راضی نہ ہونے کے باوجود بھی بیع جائز ہوگی، رغم کونہ خلاف مبدأ التراضی، البتہ اتنی سی بات ہے کہ رضامندی کی مبدأ کے خلاف ہے، رضامندی کے مبدأ کے خلاف ہے. لیکن یہ چونکہ مستثنیات میں سے ہے نا بھائی، مستثنیات کی بات چل رہی ہے کہ رضامندی سے کچھ صورتیں ایسی بھی ہے جو مستثنیٰ ہے، رضامندی کے بغیر بھی جائز ہے وہ صورت. ویسے یجیء تفصیلہ فی موضعہ، انشاءاللہ کہتے ہیں اس کی تفصیل اپنی جگہ پر آئے گی. ولیکن البیع بخلاف رضا المالک، البتہ بیع جو مالک کی رضامندی کے بغیر ہو، انما یجوز عند الضرورہ، ضرورت کے وقت یہ جائز ہوتی ہے، اور عند الحاجۃ العامہ، یا حاجت عامہ کے وقت جائز ہوتی ہے، التی تنزل منزلۃ الضرورہ، جو ضرورت کے مقام پر اترتی ہے. والضرورت اور اچھا، یا کیا بتلانا چاہتے ہیں، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے حاجت، ایک ہے ضرورت ایک ہے حاجت، دونوں میں فرق ہے بھائی. ایک کام کرے، وہ جو کتابوں کا ہم نے نام لکھوائے نا، ان کتابوں کے اندر ایک اور کتاب کا اضافہ کرے، جدید فقہ مباحث، جدید فقہ مباحث، مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے، مفتی صاحب کو بتا دے پھر. اس میں جلد نمبر 14 جو ہے وہ حاجت اور ضرورت کی تعریف پر ہے، اور بہت بہترین قسم کے مقالے لوگوں نے پیش کیے ہیں. یہ نہیں 24 جلدوں میں 25 جلدوں میں. بہرحال ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے حاجت. حاجت اور ضرورت میں فرق ہے، لیکن ایک قاعدے ذکر کر رہے ہیں کہ جب حاجت عامہ ہو تو وہ ضرورت خاصہ کا مرتبہ اور مقام حاصل کر لیتی ہے. ضرورت خاصہ کا مقام اور ضرورت کیا ہے، مرتبہ حاصل کرتی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ضرورت عامہ کے وقت یا ضرورت خاصہ کے وقت یہ جبراً بے وغیرہ جائز ہوتی ہے، لیکن حاجت کے وقت جائز نہیں ہوتی. لیکن جب حاجت عام ہو جائے تو پھر حاجت عامہ کے لیے بھی وہی حکم ہوتا ہے جو ضرورت خاصہ کا ہوتا ہے، یعنی پھر وہاں جبراً بے جائز ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اب یہ تعریف کر رہے ہیں آپ کے سامنے خود. وَالضَّرُورَةُ عَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِمَا يَلِيَ، ضرورت کی تعریف فقہاء نے وہ کی ہے جو آگے آ رہی ہے. بلوغه حدا ان لم يتناول الممنوع هلك او قارب، کسی شخص کا اس حد تک پہنچ جانا کہ اگر وہ ممنوع چیز نہیں کھائے تو ہلاک ہو جائے گا، او قارب یا ہلاکت کے قریب ہو جائے گا. تو ایسے حالت کو کیا کہتے ہیں؟ ضرورت کہتے ہیں. میں کئی مرتبہ درمیان میں اپنی طرف سے بول چکا ہوں کہ ضرورت کس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کے اپنے جان کے ہلاکت کا خوف پیدا ہو جائے یا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا خوف پیدا ہو جائے، اس کو ضرورت کہتے ہیں. یہاں یہ ہلاکت تک پہنچا یا ہلاکت کے قریب ہو گیا. کل مستر للعقل واللبس، جیسے کہ
ایک شخص ہے جو کھانے کے لیے انتہائی مجبور ہے، بے چین ہے، یا کپڑوں کے لیے انتہائی بے چین، انتہائی سردی ہے، لوگوں کے جو ہے نا خون جام ہو رہا ہے، ایسے آدمی کپڑوں کے لیے محتاج ہے، یا چادر کے لیے محتاج ہے، یا کسی کوٹ وسکٹ وغیرہ کے لیے محتاج ہے، تو ایسا آدمی جبرن اپنے لیے کوٹ واسکٹ یا جو ہے نا چادر یا کپڑے لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، یہ بات ہے۔ بحیث لو بقیہ جائعا او عریانا، اور یہ ضرورت اس حد تک پہنچی ہے کہ اگر یہ بھوکا رہ جائے، او عریانا یا اس طرح ننگا رہ جائے، لمات او تلف منہ عضوا، یہ تو مر جائے گا بھوک کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے، او تلف منہ عضوا، یا اس کا عضو کیا ہو جائے گا، تلف ہو جائے گا۔ وہذا یبیح تناول المحرم، یہ وہ صورت ہے کہ جس میں پھر حرام چیز کھانا حلال ہو جاتا ہے، مباح ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ ضرورت کی تعریف سمجھ گئی بھائی، یہ بات بہت اہم ہے۔ ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، ضرورت ہے، ضرورت کی وجہ سے فلاں کام کیا فلاں نے، تو ہر جگہ ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ پاکستان کی عدالتیں بھی کہتی ہے نظریہ ضرورت کے تحت آج یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اب نظریہ ضرورت کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اما الحاجہ فیمکن تعریفها بما ذکرہ فضیلۃ العلامہ الدکتور وہبہ الزحیلی رحمہ اللہ، کہتے ہیں حاجت تو اس کی تعریف ممکن ہے کہ کی جائے بما ذکرہ، ان الفاظ کے ساتھ جن کو فضیلۃ العلامہ الدکتور وہبہ الزحیلی رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ یہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، چند سالوں پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ تفسیر منیر ہے اور الفقہ الاسلامی و ادلتہ ہے، ان کی کتابیں بہت اہم ہیں۔ اصول الفقہ الاسلامی بہت بہترین ہے، 2 جلدوں میں مکمل ہے، تو ان کو بھی لے لیں، کتابوں میں اس کا بھی نام لکھ دینا، اصول الفقہ الاسلامی للزحیلی۔ ان یکون الانسان فی حالۃ من الجہد والمشقۃ التي لا تؤدی الی الہلاک اذا لم يتناول المحرم شرعا، حاجت یہ کہ یکون الانسان فی حالت، کہ انسان ایسی حالت تک پہنچ جائے، من الجہد انتہائی مشکل، والمشقہ مشقت کی حالت، التي لا تؤدی ایسی مشقت اور ایسے مشکل جو ہلاکت کی طرف نہیں لے کر جاتی، اذا لم يتناول المحرم شرعا، اگر وہ جو چیز شرعاً حرام ہے وہ نہ کھائے تو انسان مشقت کے اندر تو مبتلا ہو جاتا ہے، تکلیف اور مشکل کے اندر تو مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کا یا ہلاکت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر یہ ضرورت نہیں کہلاتی بلکہ یہ کیا کہلاتی ہے، حاجت کہلاتی ہے۔ اب سمجھ گئے؟ وحکمہ ما ذکرہ الحموی، اس کا حکم وہ ہے جو علامہ حموی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ھذا لا یبیح الحرام، حاجت کے وقت حرام چیز حلال اور مباح نہیں ہوتی۔ ویبیح الفطر فی الصوم، البتہ اتنی سی بات ہے کہ روزے میں افطاری کو یہ مباح قرار دیتی، بنا دیتی ہے، یعنی حاجت کے وقت آپ روزہ کو توڑ سکتے ہیں، آپ کے اوپر صرف قضا ہوگی، پھر کفارہ لازم نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی حرام چیز حاجت کے وقت آپ استعمال نہیں کر سکتے، سمجھ گئے؟ ولیکن ھذا حکم الحاجۃ الفردیہ، لیکن یہ جو حکم ذکر کیا ہے حضرت کہتے ہیں یہ انفرادی حاجت کا مسئلہ ہے۔ اما اذا كانت حاجۃ عامہ، ہاں جب حاجت عام ہو، فإنها تقوم مقام الضرورت، تو پھر یہ ضرورت کی قائم مقام بن جاتی ہے۔ ولذلك اشتہر قول الفقہاء، یہی وجہ ہے کہ فقہاء کا یہ قول مشہور ہو گیا ہے، الحاجۃ العامہ تنزل منزلۃ الضرورۃ الخاصۃ فی حق احد الناس، کہ حاجت عامہ ضرورت کی جگہ پر اتر جاتی ہے، ضرورت خاصہ کی جگہ پر، فی حق احد الناس، لوگوں کی احد اکیلا اکیلا لوگوں کے حق میں، یعنی اکیلے لوگوں کے حق میں جو چیز ضرورت کے مرتبے پر ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہ جو حاجت عامہ ہے وہ اسی ضرورت خاصہ کی جگہ پر آ جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ضرورت خاصہ کی وجہ سے آپ حرام چیز کے استعمال آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ جس طرح
ضرورت خاصہ کی وجہ سے حرام چیز کا استعمال آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے، اسی طرح حاجت عامہ کے وقت بھی آپ کے لیے حرام چیز کا استعمال جائز ہو جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حاجت عامہ ضرورت خاصہ کی جگہ لے لیتی ہے، سمجھ گئے؟ وَيَتَبَيَّنُ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا الْبَابِ، کہتے ہیں ظاہر ہوا مما ذکرنا، ان باتوں سے جو ہم نے ذکر کیا فی هذا الباب، اس باب میں، من نصوص القرآن الکریم، قرآن پاک کے نصوص میں سے، و سنت النبویہ، اور سنت نبوی میں سے، علی صاحب السلام، و آثار الصحابہ، صحابہ کرام کے آثار، و اقوال الفقہاء، اور فقہاء کے اقوال سے، یعنی قرآن پاک کے نصوص، سنت نبویہ اور آثار صحابہ و اقوال فقہاء سے جو کچھ یہاں ہمارے لیے ظاہر ہوا، سامنے آیا، وہ یہ ہے ان شریعت الاسلامیہ تمسکت بمبدأ الترازی فی العقود تمسکا بالغا، کہ شریعت اسلامیہ نے رضامندی کے مبدے کو مضبوطی سے تامے رکھا ہے، پکڑے رکھا ہے، فی العقود، عقود کے اندر، تمسکا بالغا، بہترین اور اعلیٰ پیمانے پر، اعلیٰ معیار پر۔ وإنما أجازت البيع الجبرية في مجال ضيق من الضرورة والحاجة العامة التي لا يتيسر دفعها إلا بالبيع الجبري، البتہ اجازت دی ہے جبری بیع کی، فی مجال ضيق، مجال ضيق تنگی کے موقع پر، مجال کئی لفظوں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، گنجائش کے معنی میں بھی آتا ہے، دائرہ کار کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس طرح جو ہے کسی بھی سرگرمی کا جو مرکزی کردار ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، اس مرکز کے اوپر بھی مجال کا اطلاق ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں اس سے مراد موقع ہے، ٹھیک ہے، کہ مجال ضيق، تنگی کے موقع پر، من الضرورت والحاجت العامہ، اور یہ تنگی کا موقع ضرورت ہو یا حاجت عامہ کی صورت میں ہو، التي لا يتيسر دفعها، کہ جس حاجت اور ضرورت کا دفع کرنا ممکن نہ ہو، الا بالبيع الجبری، سوائے جبری بے کے، یعنی اس ضرورت جو پیش آئی ہے یا جو حاجت پیش آئی ہے سوائے جبری بے کے، اس ضرورت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تو ایسی صورت میں پھر شریعت جبری بے کی بھی اجازت دے دیتی ہے۔ وذلك ايضا مع التأكد من ان الذي يجبر على البيع يبذل له ثمنه على اساس القيمة السوقية العادلة قبل اخذ ملکہ۔ اچھا، جبری طور پر بیع کی اجازت تو دے دیتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگاتی ہے، وذالک ایضاً، یہ اسی طرح مع تأکد، شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ یہ تو جائز ہے، لیکن اس کے بعد کی بھی تاکید کرتی ہے، من ان الذی یجبر علی البیع، یا یجبر علی البیع، کہ جس شخص کو بیع کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے، یبذل له ثمنہ، اس کے لیے ثمن خرچ کیا جائے گا، علی اساس قیمت السوقیہ العادلہ، عام قیمتی بازاری قیمت کے مطابق جو مناسب ہو، قبل اخذ ملکہ، اس کی ملکیت لینے سے پہلے۔ کیا مطلب ہے؟ شریعت تو جبری بیع کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ شریعت یہ بھی تاکید کرتی ہے کہ بھائی اس آدمی کے اوپر جو تم جبر کر کے اس کا سامان بیچ رہے ہو جبرن، لازم ہے کہ تم ان کے لیے پیسہ خرچ کر لو۔ پیسہ کیسے خرچ کرو گے؟ اپنی طرف سے قیمت طے نہیں کرو گے، بلکہ عام جو بازاری مناسب قیمت ہے، اس مناسب اور بازاری قیمت کے مطابق اس کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرو گے اور وہ چیز اس سے وصول کرو گے، سمجھ گئے؟ او عند الاخذ، یا تو ملکیت ہاتھ میں لینے سے پہلے پیسے دے دیے جائیں، یا جس وقت آپ لے رہے اس وقت پیسے دیے جائیں۔ کما مر فی عبارت مجلۃ الاحکام العدلیہ، جیسے کہ مجلہ احکام عدلیہ کی عبارت میں یہ بات گزر چکی، ولیکن لا یؤاخذ ملکہ من یدہ ما لم یؤد له الثمن، کہ اس کی ملکیت اس کے ہاتھ سے نہیں لی جائے گی جب تک یہ لینے والا اس کا ثمن ادا نہ کرے، لینے والا اس کا ثمن ادا نہ کرے تب تک اس کی ملکیت اسے جبرن نہیں لی جائے گی۔ فیجب ان تتخذ الحکومات الحذر کل الحذر، لازم ہے کہ حکومتیں کس چیز کو پکڑے رکھے؟ الحذر کل الحذر،
مکمل طور پر احتراز کو، کس سے؟ من تجاوز مواضع الحاجات الحقیقیہ، حاجات حقیقیہ کے مواضع سے تجاوز کرنے سے آپ نے آپ کو بچائے رکھے، عند ممارست حقها، کہ جب وہ یعنی حق لیتے وقت، فی هذه المستثنیات، ان مستثنیات کے اندر، یعنی ٹھیک ہے یہ رضامندی سے مستثنی صورتیں ہیں، لیکن ان مستثنی صورتوں میں لازمی ہے کہ انسان حاجات حقیقیہ ہی کے وقت لوگوں سے جبراً بے کرے۔ ہاں اگر حاجت حقیقی نہ ہو تو پھر کسی کا مال جبراً بیچنا جائز نہیں ہے، خریدنا جائز نہیں، سمجھ گئے؟ تو حضرت کہتے ہیں کہ بھائی حکومت فیصلہ کرے یا قاضی وقت فیصلہ کرے یا لوگوں کی پنچایت فیصلہ کرے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ الحذر کل الحذر، مکمل طور پر اپنے آپ کو بچائے، کس چیز سے؟ تجاوز کرنے سے۔ ایسا نہ ہو کہ ضرورت نہیں ہے، تم خود اس کو ضرورت سمجھ رہے ہو اور پھر جو ہے حرام چیز کے ارتکاب کر رہے ہو، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَلِنَعْمَ مَا قَالَ الدَّكْتُورُ فتحی الدُّرَنِيُّ، حضرت کہتے ہیں بہترین ہے وہ بات جو دکتور فتحی الدُّرَنِي رحمہ اللہ نے کہی ہے، وہ یہ ہے یجب ان یلاحظ ان تطبیق احکام الاحتکار علی التجارۃ والناس فی الظروف الاستثنائیہ، لازم ہے کہ اس بات کا ملاحظہ کیا جائے کہ ان تطبیق احکام الاحتکار، احتکار کے احکام کو کیا کرنا، حالات کے ساتھ مطابق قرار دینا، کیا علی التجارۃ والناس، جو احتکار کے احکام ہیں لوگوں کے اوپر یا تجارت کے اوپر یا لوگوں کے اوپر، فی الظروف الاستثنائیہ، استثنائی حالات کے اندر، یحتاج الی حذر، بہت ہی بچاؤ اور احتراز کا محتاج ہے، وہ احتیاط شدیدین، اور احتیاط کے محتاج ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ بھئی استثنائی صورتوں میں آپ جبراً بے کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت ہی زیادہ احتیاط اور اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی طرح تجاوز اور کسی طرح ظلم سرزد نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اذ لیس العبرۃ بمعرفۃ القواعد الاصولیہ والفقہیہ فی موضع فحسب، اس لیے کہ یہ مقام ایسا ہے کہ اس مقام پر صرف قواعد اصولیہ کے جاننے کا اعتبار نہیں ہے، اس مقام پر صرف قواعد فقہیہ، قواعد اصولیہ کے جاننے کا اعتبار نہیں ہے کہ بھئی فقہ ہمیں اجازت دیتی ہے یا اصول سے یہ اجازت ثابت ہے، ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ بل بتطبیقها بدقت و خبرت، بلکہ اس کو تطبیق دینے کے لیے دقت، باریکی اور خبرہ اور تجربے کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ تجربے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز ضرورتی قبیل سے ہے، حاجت عامہ کے قبیل سے ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فمن ذا الذی یقدر، تو جو آدمی یہ اندازہ لگاتا ہے ان الحالۃ قد وصلت بالناس الى درجۃ المشقہ والحرج الذی یقتضی تطبیق احکام الاحتکار، تو وہ آدمی کون ہے جو اس حالت کا اندازہ لگاتا ہے، کہ اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ ان الحالۃ قد وصلت بالناس، کہ لوگوں کی حالت اس حد تک پہنچ چکی ہے، الی درجۃ المشقہ، مشقت کے درجے تک پہنچ چکی ہے، والحرج یا حرج کے درجے تک پہنچ چکی ہے، الذی یقتضی تطبیق احکام الاحتکار، جو احتکار کے احکام کو کیا فٹ کر دینے کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ آدمی کون سا آدمی اس بات کا اندازہ لگائے کہ اب اس وقت احتکار کے احکام جاری کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے ہیں، سمجھ گئے اس بات کو؟ یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے خاص افراد چاہیے جو اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے تجربہ کاری کی وجہ سے اور اپنے کیا ہے دقت اور باریک بینی کی وجہ سے۔ کل ذالک موکل الی الخبراء المتخصصین المؤمنین، کہتے یہ ساری چیزیں سپرد ہے ان لوگوں کے الخبراء جو تجربہ کار ہے، المتخصصین المؤمنین جو اس معاملے میں اسپیشلسٹ ہے، المؤمنین اور اس بارے میں کیا ہے وہ مؤمن ہے، اسپیشلسٹ ہے،
بالفاظ دیگر متخصص، ہمارے یہاں اس کو تخصص کہتے ہیں، ان کے لوگ اسپیشلائزیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وَإِلَّا كَانَ ظُلْمُ، ورنہ یہ ظلم ہوگا، وَمَصَادِرَةُ حَرِّيَّاتِ النَّاسِ فِي أَمْلَاكِهِمْ وَمُقَدَّرَاتِهِمْ، ورنہ یہ ظلم ہوگا اور کیا ہوگا، لوگوں کی آزادی فی املاکہم، ان کی ملکیتوں کے بارے میں، ومقدراتہم، ان کے اپنے مقرر کیے ہوئے اندازوں کے مقابلے میں یہ مصادرہ ہوگا، یعنی ان کے اوپر جبر ہوگا، ان کے اوپر قبضہ ہوگا. دون مبرر شرعی، بغیر کسی شرعی جواز کے، وہ محرم، اور اس طرح کرنا کیا ہے بھائی، حرام ہے. سمجھ گئے؟ آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کے لیے خاص افراد چاہیے جو اس بات کا اندازہ لگائے کہ اس وقت احتکار کے احکام نافذ کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے ہیں. جب ایسے لوگ بتائیں کہ اس وقت احتکار کے احکام نافذ کر کے لوگوں سے جبراً مال لیا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے، تو تب حاکم وقت کے لیے جائز ہوگا کہ لوگوں سے جبراً مال لے یا بیچے یا فروخت کر لے، کچھ بھی کر لے. جب تک یہ متخصصین حضرات یہ فتویٰ نہ لگائے کہ احتکار کے احکام جاری کرنا جائز ہے، تب تک حاکم وقت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟